بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 700 ء 81 ہجری میں جب محمد بن قاسم کی عمر 6 سال تھی، سندھ میں ایک ہندو راجا جس کا نام داہر تھا تخت نشین ہوا۔ اس وقت سندھ کا راج 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے کی راجدھانی اروڑ تھی جسے الور بھی کہا جاتا تھا، اور دوسرے راجا کی راجدھانی برہمن آباد تھی۔ اس راجا کا نام ہی راج تھا، لیکن وہ 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ اس کے تخت پر راجا داہر کے چھوٹے بھائی دہر سینا نے قبضہ کر لیا۔ اس سے راجا داہر کو خوشی ہوئی کہ سندھ کا یہ حصہ بھی اس کے خاندان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ راجا داہر کے تخت نشین ہونے کے 2 یا 3 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ راجا داہر کی رانی، جس کا نام مائی رانی تھا، ہرنوں کی شکار کو نکلی۔ اس زمانے میں سندھ کے اس علاقے میں ہرن زیادہ پائے جاتے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیروں سے ہرنوں کا شکار کھیلا جاتا تھا۔ مائی رانی کی عمر 20-21 سال تھی۔ ایک ہی سال پہلے راجا داہر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ہرن کی شکار کی دلدادہ تھی۔ شاہی خاندان کی لڑکی تھی، اس لیے گھڑ سواری اور تیر اندازی میں مردوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس روز وہ گھوڑوں اور 2 پہیوں والی رتھ پر شکار کھیلنے نکلی تھی۔ رتھ بان محل کا ایک آدمی تھا جو میدان جنگ میں رتھ دوڑانے اور لڑانے کا ماہر تھا۔ انہیں 4-5 ہرن نظر آئے۔ مائی رانی کے کہنے پر رتھ بان نے رتھ دوڑا دی۔ ہرن بھاگ اٹھے۔ رتھ کی رفتار انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے دونوں گھوڑے جنگی تھے اور یہ راجا کے استبل کے گھوڑے تھے۔ ایک ہرن دوسروں سے الگ ہو گیا۔ مائی رانی نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ زمین کہیں ریتلی اور کہیں پکی تھی، آگے چٹانیں تھیں اور ٹیلے گھاٹیاں بھی تھیں۔ ہرن ان میں سے چلا گیا۔ ہرن تیز دوڑ رہا تھا۔ رتھ کے گھوڑوں نے فاصلہ کم کر لیا، لیکن ہرن چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر چلا گیا۔ وہاں تک مائی رانی نے ہرن پر 3-4 تیر چلائے تھے، لیکن سب ہی ہرن کے دائیں اور بائیں زمین پر لگے۔ رتھ بھی ٹیلوں کے اندر چلی گئی۔ وہاں زمین ہموار نہیں تھی۔ رتھ اچھلتی تھی۔ مائی رانی 2-3 بار گرتے گرتے بچی۔ ہرن ٹیلوں اور چٹانوں کے درمیان گلیوں میں دوڑا جا رہا تھا اور یہ گلیاں مڑتی تھیں۔ رانی نے تعاقب جاری رکھا۔ رتھ دائیں اور بائیں اتنی زیادہ رفتار سے مڑتی تھی کہ اس کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا، لیکن رتھ بان اپنے کام کا ماہر تھا۔ رانی نے ہرن پر کئی تیر چلائے، لیکن دوڑتی اور اچھلتی رتھ سے چلا ہوا تیر اتفاق سے ہی ہرن کو لگ سکتا تھا۔ آگے ٹیلوں میں گھرا ہوا میدان آ گیا۔ ایک ٹیکری سے ایک گھوڑا اترا۔ اس کے سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ڈال دیا۔ ادھر سے مائی رانی کی رتھ میدان میں آئی۔ ہٹ جاؤ آگے سے، رتھ بان نے چلا کر سوار سے کہا۔ یہ مہارانی کا شکار ہے۔ گھڑ سوار نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ ہرن کے تعاقب میں رہا۔ مہارانی، رتھ بان نے حیرانی سے کہا، تیر اور کمان مجھے دیں، پہلے میں اس سوار کو ختم کر دوں۔ یہ اپنے ملک کا معلوم نہیں ہوتا، مائی نے کہا۔ ہرن ایک طرف مڑا، گھڑ سوار بھی مڑا۔ اب اس کا چہرہ ذرا سامنے آیا۔ یہ تو عرب کا آدمی لگتا ہے، رتھ بان نے کہا۔ اس نے ادھر آنے کی جرأت کیسے کی ہے؟ رتھ پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ مائی نے ہرن پر تیر چلایا، یہ بھی خطا گیا۔ گھڑ سوار نے برچھی کو درمیان میں سے پکڑ کر ہاتھ میں تولا۔ رکابوں میں کھڑے ہو کر اس نے برچھی پھینکی۔ برچھی ہرن کی گردن کے پیچھے کندھوں کے درمیان لگی۔ انی ہرن کے جسم میں اتر گئی اور ہرن چند قدم آگے جا کر گر پڑا۔ سوار نے گھوڑا روکا، کود کر اترا اور ہرن کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مائی رانی کی رتھ اس کے سامنے آ رکی۔ وہ آدمی مائی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ رتھ بان رتھ سے اترا اور اس آدمی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا تم ان عربوں میں سے ہو جنہیں مہاراجا نے پناہ دے رکھی ہے؟ رتھ بان نے اپنی زبان میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ مہارانی تمہیں رتھ کے پیچھے بندھوا کر مجھے حکم دیں گی کہ رتھ کو دوڑا دو۔ تم عربی لوگ ہوتے ہی بے ادب اور بدتمیز ہو۔ میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں، اس آدمی نے کہا، اور میں بدتمیز اور بے ادب بھی نہیں ہوں۔
اوہ رتھبان نے کہا، تم ہماری زبان بول سکتے ہو۔ مائی رانی کو غصہ آنا چاہیے تھا، وہ رتھ سے اتری غصے سے ہی تھی، لیکن اس نوجوان عرب کے سامنے جا کر رک گئی اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ عرب کے اس باشندے کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور یہ آنکھیں مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے پر جلالی سا تاثر تھا، چہرے کے خد و خال میں دلکشی تھی۔ اس کا قد دراز اور جسم پھریرا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مائی اس سے مرعوب ہو گئی ہے۔ اس عرب کی مسکراہٹ سندھ کی اس رانی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ 6 گھڑ سوار ایک ٹیکری کے پیچھے سے نکلے، وہ ادھر آ رہے تھے۔ وہ مائی رانی کے محافظ تھے۔ سنگرام، مائی رانی نے رتھبان سے کہا، سواروں کو وہیں روک لو، رتھ لے جاؤ، میں اس کی قسمت کا فیصلہ خود کروں گی۔ رتھبان رتھ لے کر چلا گیا اور اس نے گھڑ سواروں کو دور ہی روک دیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مائی رانی نے عرب سے پوچھا۔ ہرن کے شکار کے لیے آئے تھے۔ تم یہ ہرن میری اجازت کے بغیر لے جا تو نہیں سکو گے۔ میں نے اسے اپنے لیے مارا ہوتا تو میں اسے مرنے سے پہلے ذبح کر لیتا۔ اس خوبرو عرب نے کہا، میں نے اسے تمہارے لیے مارا ہے۔ تم لوگ مرا ہوا جانور کھا لیا کرتے ہو، تم نے اسے میرے لیے کیوں مارا ہے؟ مائی رانی نے پوچھا۔ کیا تم نے مجھے عورت سمجھ کر یہ فرض کر لیا تھا کہ میں اس ہرن کو نہیں مار سکوں گی؟ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں اس ہرن کے پیچھے آ رہی ہوں؟ میں نے تمہیں سمجھا تو ایک عورت ہی ہے، عرب نے کہا، لیکن میں نے تمہیں کمزور اور اناڑی شکاری نہیں سمجھا تھا۔ میں اس ٹیکری کے اوپر کھڑا تھا، تم نے جب ہرنوں کی طرف رتھ دوڑائی تھی تو میں اس وقت سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے جتنے تیر چلائے وہ میں نے سب کے سب دیکھے تھے۔ ہرن یہاں آ گیا تو میں نے سوچا کہ اس عورت کو ہرن مار ہی دوں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم رتھ سے گر پڑو گی۔ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میں کون ہوں؟ مائی رانی نے دبی دبی سی زبان میں پوچھا۔ نہیں، عرب نے کہا، لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ یہ جو لڑکی رتھ پر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ 6 گھڑ سوار بھی ہیں، یہ شاہی خاندان کی لڑکی ہوگی۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم راجہ داہر کی رانی ہو۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے، رانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی تم مجھ سے نہیں ڈرو گے؟ نہیں، عرب نے کہا، تمہارے ملک میں ڈر کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں آؤ تو تمہیں ڈر کا مطلب بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ہم صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم میں کوئی راجہ اور مہاراجہ نہیں ہوتا اور کوئی بادشاہ بھی نہیں ہوتا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ مائی رانی نے پوچھا۔ میں ایک جرم کر چکا ہوں، عرب نے جواب دیا۔ اب اگر یہ بتا دوں کہ میں یہاں کیوں آیا تھا تو یہ میرا دوسرا جرم ہوگا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں کوئی جرم کرنے نہیں آیا تھا، میں پناہ لینے آیا ہوں۔ مائی رانی نے اپنے رتھبان کو بلایا۔ وہ رتھ دوڑاتا پہنچا۔ رانی نے اسے کہا کہ ہرن سے برچھی نکال کر یہیں رہنے دے اور ہرن کو رتھ میں ڈال کر لے جائے۔ رتھبان نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ جب چل پڑا تو رانی نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کے پاس چلی گئی۔ کوئی خطرہ نہیں سنگرام، مائی رانی نے آہستہ سے کہا، پھر بھی میں اس سے کچھ باتیں معلوم کر رہی ہوں۔ یہ آدمی ہمارے کام کا معلوم ہوتا ہے۔ تم لوگ یہاں سے تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، مائی رانی نے کہا۔ سنگرام نے کہا، جو عقل آپ میں ہے وہ ہم میں نہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہوشیار رہنا، ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم فکر نہ کرو، مائی رانی نے کہا، جاؤ، یہ شخص میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتھبان چلا گیا۔ رانی کے سوار محافظ بھی جو کچھ دور کھڑے تھے وہاں سے ہٹ گئے۔ رانی پھر اس عرب کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے ملک سے واقف ہوں، عرب نے کہا۔ اس ملک کے راجہ اور ان کی رانیاں ایک عام آدمی کے ساتھ اس طرح نرمی سے بات نہیں کیا کرتے جس طرح تم کر رہی ہو۔ یہاں انسان انسانوں کے خدا بنے ہوئے ہیں، تم کوئی عام آدمی نہیں معلوم ہوتے۔ مائی رانی نے کہا، تم کسی شاہی خاندان کے آدمی ہو، تم نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ تم تو ہمارے ملک کی اور بھی کچھ باتیں جانتے ہو۔ رانی چپ ہو گئی اور کچھ سوچ کر عرب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ سختی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ تم اس وقت میرے محافظوں کے گھیرے میں ہو۔
اور میں تمہیں عرب کا جاسوس سمجھتی ہوں۔ کیا تم میرا یہ شک رفع کر سکتے ہو؟ نہیں، عرب نے کہا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی کا جاسوس نہیں۔ میرا نام بلال بن عثمان ہے اور میں اپنی خلافت کا باغی ہوں۔ معلوم ہوا تھا کہ یہاں عرب کے بہت سے باشندوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ وہ سب باغی تھے؟ ہاں، یہ صحیح ہے، مائی رانی نے کہا۔ ہم نے سینکڑوں عربوں کو پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ تم ان کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ عرب نے جواب دیا، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 4 اور ساتھی ہیں۔ ہم 4-5 دنوں سے یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کے راجا تک کس طرح پہنچیں اور پناہ حاصل کریں۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے ملک کی زبان کہاں سے سیکھی ہے۔ میں لڑک پن میں اپنے باپ کے ساتھ اس ملک میں آ چکا ہوں اور میں نے 5 سال یہیں گزارے تھے۔ کیا تم سندھ میں رہے تھے؟ نہیں رانی، بلال نے جواب دیا، میں سب سے پہلے سراندیپ گیا تھا۔ تم جانتی ہوگی کہ بڑی لمبی مدت سے وہاں مسلمان آباد ہیں۔ اس کے قریب ہندوستان کے علاقے مالابار میں بھی عرب کے مسلمان آ کر آباد ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں، رانی نے کہا، مجھے معلوم ہے یہ عرب کے وہ مسلمان ہیں جو تجارت کے لیے وہاں گئے تھے اور ان میں سے بہت سے وہیں پر آباد ہو گئے تھے۔ مائی رانی کے چہرے کے تاثرات کچھ اور تھے۔ یہ تاثرات کسی رانی کے چہرے کے نہیں بلکہ ایک عام سی لڑکی کے تاثرات تھے۔ کیا تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو؟ بلال بن عثمان نے رانی سے پوچھا۔ میں تیرے محل میں جو بھی نوکری ملے کرنے کو تیار ہوں۔ میں تمہارے لیے کچھ کروں گی، مائی رانی نے کہا۔ ہماری ایک اور ملاقات ہونی چاہیے، جہاں کہو گی وہاں آ جاؤں گا، بلال نے کہا۔ مائی رانی نے بلال کو قلعے کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہ اگلے روز وہاں پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر مائی رانی چلی گئی۔ بلال وہاں سے چل پڑا اور ایک اونچی ٹیکری کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں عرب کے 4 جوان آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ وہاں کچھ دنوں سے چھپے ہوئے تھے۔ بلال نے راجہ دہر تک رسائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا جو کہ اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے قید ہونے کا خطرہ بھی مول لے لیا تھا۔ یہ تو اسے توقع ہی نہیں تھی کہ مائی رانی اس سے اس طرح متاثر ہو جائے گی۔ سندھ کے علاقے میں ان 5 عربوں کی موجودگی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کی پیدائش سے بہت پہلے عرب کے مسلمان ہندوستان کی زمین پر موجود تھے۔ سب سے پہلے اسلام ہندوستان کے جنوبی علاقے مالابار میں آیا تھا۔ اس وقت وہاں 4 مذہب تھے، بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت۔ یمن، حجاز اور مسقط کے عرب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جہاز ران اور تاجر تھے۔ ان میں سے بعض یہیں آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی اسلام مالابار میں پہنچ گیا تھا۔ جس اجالے کو غار ہرا کی تاریکی نے جنم دیا تھا، اس کی شعاعیں ان عرب تاجروں کے ذریعے مالابار میں پہنچی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالابار سے آگے سراندیپ یعنی موجودہ سری لنکا تھا۔ وہاں بھی عرب کے مسلمان تاجر اور جہاز ران آن پہنچے اور ان کے ساتھ اسلام بھی آیا۔ سراندیپ کے مقامی باشندے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوئے اور جب مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادی اصول اور تعلیمات کیا ہیں، تو وہ اسلامی مساوات سے متاثر ہوئے۔ اسلام راجہ اور رعایا کے تصور کو رد کرتا تھا، چنانچہ دوسرے مذاہب کے لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ سراندیپ کے راجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مالابار کے راجہ زمورن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا، لیکن عرب کے ساحل سے کچھ دور بحری جہاز میں وہ فوت ہو گیا۔ اسے یمن کے ساحل پر دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 سالار عثمان بن ابی عاص نے بمبئی کے قریب تھانہ بندرگاہ کے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں عرب کے جو تاجر اور جہاز ران جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے۔ یہ ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا، مگر یہ حملہ امیر المومنین کے حکم کے بغیر کیا گیا تھا۔ حملہ کامیاب تھا لیکن اس بندرگاہ پر قبضہ نہ کیا گیا۔
مورخ بلازری لکھتا ہے کہ جب عثمان بن ابی عاص نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ مدینہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت پیغام بھیجا۔ انہوں نے لکھا، میرے سقفی بھائی، تیری یہ کارروائی بہت خطرناک تھی۔ جو فوج اس حملے کے لیے لے گیا تھا وہ تو ایک کیڑے کی مانند تھی جسے تو نے لکڑی پر بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ فوج اتنی دور جا کر کسی مشکل میں پھنس جاتی تو خدا کی قسم میں تیرے قبیلہ ثقیف سے اتنے آدمی لے لیتا۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد عثمان بن ابی عاص نے امیر المومنین کی اجازت سے سندھ پر ایک اور حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کے سالار عثمان خود تھے اور انہوں نے دوسرے حصے کی کمان اپنے بھائی مغیرہ کو دی تھی۔ لشکر کا یہ حصہ بحری بیڑے میں گیا تھا اور سمندر کی طرف سے دبیل کے مقام پر حملہ کیا گیا تھا۔ عثمان نے خود ایک اور مقام پر حملہ کیا تھا جو برج کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت راجہ چچ سندھ کا حکمران تھا۔ دبیل کا حاکم چچ کا ایک بڑا دلیر جرنیل ساما تھا۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے باہر لا کر عثمان بن ابی عاص کے بھائی مغیرہ کا جم کر مقابلہ کیا۔ مغیرہ دشمن کی فوج کے قلب تک پہنچ گیا اور ساما کو للکارا۔ اس طرح دونوں فوجوں کے سالار آمنے سامنے ہوئے۔ مغیرہ نے بسم اللہ اور فی سبیل اللہ کا نعرہ لگایا اور ساما پر حملہ کیا۔ ساما زخمی تو ہوا لیکن جو زخم مغیرہ نے کھائے وہ مہلک ثابت ہوئے اور مغیرہ شہید ہو گئے۔ فتح تو مسلمانوں کو ہی حاصل ہوئی لیکن یہ فتح خاصی مہنگی پڑی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان مقامات پر قبضہ نہ کیا گیا۔ اس کے 6 سال بعد ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن عامر بن ربیع نے ایران کو فتح کیا۔ پھر وہ سیستان پر حملہ آور ہوئے جہاں کے حاکم مرزبان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیستان پر قبضہ مکمل ہو گیا تو سپہ سالار عبداللہ نے اپنے ایک اور سالار قلبی کو مکران پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکران پر راجہ راسل کی حکمرانی تھی۔ اس نے سندھ کے راجہ چچ سے مدد مانگی۔ چچ نے راسل کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دی۔ اس طرح دشمن کی تعداد دگنی سے بھی بڑھ گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے فتح پائی اور مکران کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے مقرر کیے ہوئے عراق کے حاکم ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ایک سالار ربیع بن زیاد حارثی کو فوج دے کر مکران پر حملہ کرایا تھا اور مکران تہ تیغ بھی ہو گیا تھا لیکن فوج کو واپس بلا لیا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے مکران کے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ الگ کر کے امیر المومنین کو بھیجا۔ یہ مال غنیمت لے جانے والے ایک تجربے کار کماندار سہار عبدی تھے۔ اللہ تم سب کو یہ فتح مبارک کرے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب پر اللہ کی رحمت ہو، یہ بتا مکران کا علاقہ کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کی زمین کیسی ہے؟ امیر المومنین سہار نے کہا، مکران کی زمین خود پیاسی ہے، پھل نہیں پھول بھی نہیں، پھل ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں۔ وہاں کے لوگ لوٹ مار کے دل دادا ایک دوسرے کو لوٹتے اور زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وہاں تھوڑی فوج رکھی تو اسے لوٹ لیا جائے گا اور اگر زیادہ فوج رکھی تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ تجھ پر اللہ مہربان ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہار عبدی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو شاعری کر رہا ہے، وہاں کے صحیح حالات بیان کر۔ امیر المومنین سہار عبدی نے کہا، جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے، خدا کی قسم جو کوئی وہاں جائے گا یہی بتائے گا جو کہ میں نے امیر المومنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ صداقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں سہار، امیر المومنین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجاہدین اسلام کو بھوکا اور پیاسا نہیں مارا جا سکتا۔ کیسر و کسریٰ سے ہتھیار ڈلوانے والے مجاہدین کی یہ توہین نہیں کی جا سکتی کہ وہ سو رہے ہوں تو ڈاکو انہیں لوٹ لیں، وہ بھوک اور پیاس سے سسک سسک کر جان دے دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ کچھ حصے پر قبضہ رکھا گیا اور جو علاقہ حکم تغلبی نے فتح کیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔
ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی اور فتوحات مکران پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تفصیلات خاصی طویل ہے، بات چونکہ تاریخ اسلام کے عظیم اور سب سے کم عمر سالار محمد بن قاسم کی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس رودات کو سندھ تک ہی محدود رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ اس دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خلافت کا دور شروع ہوا، جس میں مسلمان کلات تک پہنچے۔ اس کے بعد علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی شہید ہو گئے اور خلافت بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ بنو امیہ کے دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمان حاکم رہے، لیکن پیچھے اس مرکز میں جہاں سے اسلام کی کرن پھوٹی اور دور دور تک پہنچی تھی۔ ان میں دولت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی اور خلافت ایک متنازع مسند بن گئی۔ اس ہوس میں ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کو کرۂ ارض کے گوشے گوشے تک پہنچانا تھا، خانہ جنگی میں الجھا دیا۔ نیک و بد کی، جھوٹے اور سچے کی، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی۔ جنہوں نے حق کا پرچم بلند کیا انہیں باغی کہا گیا۔ ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ جس نے ظلم و تشدد میں سب سے زیادہ نام پایا وہ محمد بن قاسم کا چچا حجاج بن یوسف تھا۔ اب اقتدار کے ان پجاریوں نے اسلام اور اللہ اکبر کے نعروں کو سیاست کا رنگ دے دیا۔ مسند خلافت پر جو معرکہ آرائی ہوئی، ہم اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جا رہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، دارالخلافے دو ہو گئے، یوں کہہ لیں کہ اسلام کا جگر دو حصوں میں کٹ گیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کا دور خلافت شروع ہوا تو اس نے بغاوتوں اور خانہ جنگی کی کیفیت کو ختم کیا اور اموی حکومت کو مستحکم کیا۔ حجاج بن یوسف اسی دور میں حاکم بنا اور شہرت پائی۔ بغاوت کے دور میں تقریباً 500 سرکردہ عرب راجہ دہر کے پاس پہنچے اور انہیں راجہ دہر نے پناہ دے کر مکران کے اس علاقے میں آباد کر دیا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ ان پناہ گزینوں میں اکثریت علاقائی خاندان کی تھی۔ یہ ایک مشہور جنگجو قبیلہ تھا۔ بلال بن عثمان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پناہ لینے ہی آیا تھا۔ چونکہ وہ اجنبی تھے اس لیے بھٹکتے اور چھپتے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس سندھ کے راجا نے عرب کی خلافت کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے خلافت کے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے باپ چچ نے مسلمانوں کے خلاف مکرانیوں کو مدد دی تھی۔ اس وجہ سے بھی بلال بن عثمان ڈرتا تھا کہ راجہ دہر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے گا۔ مائی رانی نے بلال کو دوسرے دن قلعے سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ ملنے کو کہا تھا۔ دوسرے دن بلال چلنے لگا تو دوستوں نے اسے روک لیا۔ رات کو ہی وہ اس مسئلہ پر بحث و مباحثہ کرتے رہے تھے۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ رانی اسے دھوکے میں بلا کر گرفتار کروا دے گی۔ یہ شک بلال کے ذہن میں بھی تھا کیونکہ مائی نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے جاسوس سمجھتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی تھی، اس لیے ساتھی اسے جانے سے روکتے تھے۔ لیکن بلال یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ مائی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر جانا ہی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ بلال کے ایک ساتھی نے کہا تم کیا کرو گے؟ بلال نے پوچھا اور کہا تم سب کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھی نہ مانے، آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال اکیلا جائے اور وہ گھوڑے پر جائے تاکہ خطرے کی صورت میں وہاں سے بھاگ سکے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اس کے چاروں ساتھی اس جگہ سے جہاں بلال سے رانی نے ملنا تھا کچھ دور چھپے رہیں گے اور خطرے کی صورت میں بلال کی مدد کو پہنچیں گے۔ بلال بن عثمان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، برچی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ جگہ 2.5-3 میل دور تھی۔ مائی نے اسے راستہ بتا دیا تھا۔ بلال جب چٹانوں، ٹیلوں اور کھڈنالوں کے علاقے سے نکل کر آگے گیا تو اسے کچھ دور ایک ایسا سرسبز خطہ دکھائی دینے لگا جیسے صحرا میں نخلستان ہوتا ہے۔ وہاں ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ تھے، ان میں چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے اور اونچے بھی، ان کے نیچے اونچی گھاس بھی تھی اور خضرو پودے بھی تھے۔
ادھر سے بلال کا گھوڑا چلا جا رہا تھا، ادھر سے ایک گھوڑا دوڑا آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے اس گھوڑے کی سج دھج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ بلال بن عثمان نے دور سے پہچان لیا کہ گھوڑے کا سوار کوئی آدمی نہیں، عورت ہے۔ وہ رانی تھی۔ بلال بن عثمان کوئی ایسا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ پر مائی رانی کے حسن اور اس کی جوانی کو سوار نہیں کیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑ پڑا، لیکن گھوڑے کا رخ مائی رانی کی طرف نہیں تھا بلکہ اس طرف تھا جہاں اس نے رانی سے ملنا تھا۔ وہ رانی سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے اندر چھوٹی سی ایک جھیل بنی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں اور ان پر اونچی گھاس اور جھاڑیوں جیسے سرسبز پودے تھے۔ ان میں اور ٹیکریوں کے پیچھے بیک وقت کئی آدمی چھپ سکتے تھے۔ یہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ بلال گھوڑا دوڑاتا ہوا اس تمام علاقے میں گھوم گیا۔ وہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ رانی کے آدمی چھپے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے سامنے اپنی سلامتی تھی۔ اسے درختوں پر چہچہاتے ہوئے پرندوں کے سوا کوئی جاندار نظر نہ آیا۔ یہ چند ایک گلہریاں تھیں جو اس کے گھوڑے سے ڈر کر درختوں پر چڑھ گئیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔